کچھ مدت بعد ایبک نے التمش کو بدایوں کا گورنر مقرر کیا۔ شہاب الدین غوری نے 602 ہجری بمطابق 1206 عیسوی میں خوارزم پر فوج کشی کی۔ اس اثناء میں افواہ پھیل گئی کہ شہاب الدین غوری شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر پنجاب کے علاقے میں کھوکھر نے بغاوت کا پرچم بلند کر دیا۔ شہاب الدین غوری نے فیصلہ کیا کہ اس بغاوت کو کچل دینا چاہیے۔ وہ فوج لے کر چلے۔ انہوں نے دہلی کے حکمران قطب الدین ایبک کو بھی پیغام بھیج دیا کہ وہ اپنا لشکر لے کر مدد کو پہنچے۔ التمش کو بھی اطلاع دے دی گئی اور وہ بھی اپنی فوج لے کر روانہ ہو گئے۔ دریائے جہلم کے کنارے کھوکھروں سے جنگ ہوئی۔ کھوکھر ایک جزیرے میں محصور ہو گئے اور زبردست مزاحمت شروع کر دی۔ دریا کی تند و تیز موجوں کو چیر کر جزیرے تک پہنچنا اور سرکش کھوکھروں کو زیر کرنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن اس وقت التمش نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے بڑی بے خوفی سے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور نہایت تیزی سے دریا پار کر کے دشمن کے ٹھکانے پر جا پہنچے۔ ان کی اس دلیری کو دیکھ کر ان کے سپاہیوں کو بھی جوش آ گیا اور اپنے سالار کی پیروی میں انہوں نے بھی گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور جزیرے تک پہنچ کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ کھوکھر اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ انہوں نے کچھ دیر لڑائی کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ شہاب الدین غوری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے قطب الدین ایبک سے کہا، یہ شخص بڑے کارنامے انجام دے گا، اس سے اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر انہوں نے التمش کو بلایا، اپنی خلعت خاص دی اور قطب الدین ایبک کو حکم دیا کہ التمش کی آزادی کا پروانہ لکھ کر دیں۔ اس کے بعد التمش کو امیر الامراء کا لقب دیا گیا اور قطب الدین نے اپنی ایک بیٹی کی شادی التمش سے کر دی۔ سن 607 ہجری بمطابق 1210 عیسوی میں قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بہت ضروری تھا کہ برصغیر کی نوزائیدہ اسلامی مملکت کو متحد رکھنے اور اسے استحکام بخشنے کے لیے کوئی راست باز اور منتظم شخصیت سامنے آئے۔ دہلی کے امیر داد یعنی چیف جسٹس علی اسماعیل اور دیگر امراء نے محسوس کیا کہ اس منصب کے لیے التمش سے زیادہ موزوں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بدایوں خط بھیجے اور التمش کو آ کر امور مملکت سنبھالنے کی دعوت دی۔ التمش دہلی آ گئے اور 607 ہجری ہی میں انہوں نے مملکت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ انہوں نے شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ ابتدائی چند برس مختلف شورشوں کے خاتمے میں صرف ہو گئے۔ اس دوران التمش نے لاہور، تھانی سر، اچ، ملتان اور جالور کے علاقوں کو اپنی قلم رو میں شامل کیا۔ انہوں نے مشرق میں بنارس سے آگے بڑھ کر اڑیسہ کے راجہ جاج سنگھ پر فوج کشی کی اور اسے بھی اپنا باج گزار بنا لیا۔ اسی اثناء میں جلال الدین خوارزم شاہ چنگیزیوں کے دباؤ سے مجبور ہو کر پنجاب کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اس سے اندیشہ پیدا ہوا کہ چنگیزی یعنی تاتاری فوج جلال الدین کے تعاقب میں برصغیر میں پہنچ جائے گی اور پھر زبردست خون ریزی ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق چنگیزی فوج ضلع جہلم کے قلعے نندونا پر قابض ہو چکی تھی۔ اس خطرے کو محسوس کر کے التمش نے فوری طور پر فوج تیار کی اور لاہور کی سمت روانہ ہو گئے۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور وہ اچ، ملتان اور سندھ سے ہوتے ہوئے کچھ اور مکران کے راستے برصغیر سے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ تاتاری فوج کو التمش نے ہی
پنجاب سے واپس جانے پر مجبور کیا تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ التمش کی مضبوط اسلامی حکومت کو دیکھتے ہوئے تاتاری لشکر نے بر صغیر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کی، ورنہ بغداد کی تاریخ دہلی میں بھی دہرائی جا چکی ہوتی۔ التمش نے 622 ہجری بمطابق 1225 عیسوی میں لکھنوتی یعنی بنگال کا رخ کیا، جہاں ایک شخص غیاث الدین اوس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ غیاث الدین نے التمش کی فوج کو دیکھ کر اطاعت کا وعدہ کر لیا اور 38 ہاتھیوں سمیت قیمتی تحائف پیش کیے۔ التمش نے اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود کو بنگال کا حاکم مقرر کر دیا اور بہار کے صوبے کو الگ کر کے ملک عز الدین کے حوالے کیا۔ 623 ہجری بمطابق 1226 عیسوی میں التمش نے رتھمبور پر فوج کشی کی۔ جے پور سے 80 میل دور واقع یہ نہایت مضبوط قلعہ ہندوستان کے ناقابل تسخیر حصاروں میں شمار ہوتا تھا۔ اہل ہند کی تاریخ کے مطابق 70 سے زیادہ حکمرانوں نے اس قلعہ کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے، لیکن التمش نے صرف چند ماہ میں اسے تسخیر کر ڈالا۔ پھر چتور فتح ہوا۔ 1 سال بعد جودھ پور سے 5 میل جنوب میں واقع مندور کا قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد کوہستان، سوالک کے تمام علاقوں پر التمش کا پرچم لہرا رہا تھا۔ 625 ہجری بمطابق 1228 میں التمش نے سندھ پر حملہ کیا اور سندھ کا پورا علاقہ پہلی بار دہلی کی اسلامی مملکت کے تحت آ گیا۔ 22 ربیع اول 626 ہجری بمطابق 18 فروری 1229 عیسوی کی تاریخ اہل برصغیر کے لیے یادگار تھی، کیونکہ اسی مبارک تاریخ کو خلیفہ بغداد نے التمش کی اسلامی حکومت کو سند ادا کی۔ خلیفہ بغداد المستنصر باللہ کے سفیر قیمتی تحائف اور خلعت لے کر دہلی پہنچے تو پورا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور جشن کا سا سما تھا۔ خلیفہ نے التمش ہی کے لیے نہیں بلکہ التمش کے بیٹوں، عمرہ اور غلاموں تک کے لیے خلعتیں اور تحائف بھیجے تھے۔ اس یادگار موقع پر ایک سکہ بھی جاری ہوا۔ التمش وہ پہلے ترک حکمران ہیں جنہوں نے سکوں پر عربی حروف لکھوائے۔ ایک شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ 617 ہجری بمطابق 1220 عیسوی میں یعنی خلافت بغداد سے سند حاصل ہونے سے تقریباً 10 سال قبل عباسی خلیفہ الناصر نے حسن ثنائی کو اپنے سفیر کی حیثیت سے التمش کے پاس بھیجا تھا۔ اب برصغیر کے عوام کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی سرزمین دارالاسلام کا ایک حصہ ہے۔ گولیار کا قلعہ بعد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، چنانچہ التمش نے 629 ہجری بمطابق 1232 عیسوی میں گولیار پر فوج کشی کر دی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ہندو راجہ دیوبل 11 ماہ تک میسور رہ کر مقابلہ کرتا رہا۔ اسلامی فوج نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں بھی اسی دوران ادا کی۔ آخر راجہ دیوبل کی ہمت جواب دے گئی اور وہ راتوں رات فرار ہو گیا۔ صبح ہوئی تو قلعہ والوں نے مجبوراً قلعہ کے دروازے کھول دیے۔ 631 ہجری بمطابق 10 اپریل 1234 عیسوی میں مالوا پر بھی التمش کا قبضہ ہو گیا۔ اسی سال بھیلا بھی فتح ہوا اور صرف 1 سال بعد التمش کی فوج اجین پر بھی حملہ آور ہو گئی۔ اجین کی فتح کے بعد واپسی کی سفر میں التمش علیل ہو گئے۔ یکم شعبان 633 ہجری بمطابق 10 اپریل 1236 عیسوی کو التمش دہلی پہنچے۔ علالت شدید ہو گئی اور 20 شعبان
633 ہجری بامطابق 29 اپریل 1236 کو اس عظیم مسلمان حکمران نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ انہیں دہلی، موجودہ پرانی دہلی میں مسجد قوت اسلام کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔